صفحہ نمبر 116। دیکھیے حوالہ متی 26 باب اس کی 26 سے 28، مرکز 14 باب اس کی 22 سے 24 اور لوکا 22 باب اس کی 19 سے 21 آیات میں سے۔ اسے پالوس رسول براہ راست یسوع کے بدن اور خون سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ اس رسم کو بطور یادگار، قربانی، شکر گزاری مانتے ہیں۔ یہ مسیح کا بدن اور خون تھا، ایک دعویٰ اور رفاقت مسیحی اور اس کے لوگوں کے ساتھ، ایک شراکت، روح القدس کی تخلیق، معافی کی قبولیت اور تخصیص کا عمل۔ اس طرح روم کے کلیمنٹ نے 1995 عیسوی میں کرنتھیوں کے جھگڑے کے متعلق لکھا، جس میں انہوں نے مسیحیوں کے روٹی اور مے کے ہدیے اور یروشلم کی ہیکل میں کاہنوں کی قربانی میں تقابلی جائزہ کیا۔ انطاکیہ کے اگنیشس کوئی 15 سال بعد افسیوں کو لکھتے ہوئے روٹی توڑنے کا بیان کرتے ہیں۔ یہ بد اخلاقی کا علاج، موت کا تریاک اور یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مسیحی زندگی اور کلیسیا کا عمل، جسے زیادہ تر تاریخ دان خیال کرتے ہیں کہ یہ 125 عیسوی میں ترتیب پایا، اگرچہ اس کے کچھ حصے پہلی صدی میں لکھے گئے، اور روٹی اور مے کو روحانی کھانا اور پینا کہتے ہیں۔ ان اشیاء میں یا ایمانداروں کو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال بہت بعد میں کیا گیا۔ تیسری صدی کے وسط میں جب یہ ساکرامنٹ اختلافی فرقے نے ادا کیا تو کارتھیج کے سپریم کو احساس ہوا۔ چوتھی صدی کے آخر میں میلان کے امبروز نے اس روٹی اور مے کے فرق کے متعلق کہا۔ اس طرح شمالی افریقہ کے شہر ہپو کے اگسٹس نے کچھ سالوں بعد اس سیکرامنٹ کا محاسبہ کیا۔ مسیح کی حقیقی موجودگی کے متعلق 9ویں اور 11ویں صدی میں علم الہیات کی بحث چھڑی۔ 13ویں صدی میں تھامس اکویناس نے اشیاء کی تبدیلی میں سائنسی توضیح پیش کی، مگر ایک عام مسیحی، خواہ وہ پہلی صدی یا 21ویں صدی کا ہو، وہ بلا کسی وضاحت کے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ وہ 16ویں صدی کے ایک مسیحی کے رویے کو دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ خدا کے تھے۔ اس نے روٹی لی اور توڑی، اور جو کچھ کلام نے کیا وہ ہوا۔ میں اسی پر ایمان رکھتی ہوں اور اسے لیتا یا لیتی ہوں۔ اور یہ مسیحی انگلستان کی ملکہ الزبتھ تھی۔ آخر میں پالوس رسول، جو زود کو روح القدس سے معمور کہتے ہیں، ان کی بات چھیڑتے ہیں۔ یہاں سنجیدہ لب و لہجہ طنزیہ لہجے میں بدل جاتا ہے۔ جو ہی ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا، وہ دوسروں پر برتری جتانے لگے۔ انہوں نے پوچھا، آپ دوسروں سے مختلف کیسے ہو جاتے ہو؟ اور تمہیں کیا مل گیا ہے جو تمہیں پہلے نہیں ملا؟ اگر تمہیں کچھ ملا ہے تو اس میں فخر کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ ان کی سرزنش کرتے ہیں کہ تم آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو، جبکہ ہم اور دوسرے محرومیت کا شکار ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم امیر ہو اور ترقی کر رہے ہو۔ جب ہم دور تھے تو تم بادشاہ کی طرح رہ رہے ہو۔ کیا ایسا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا میں اور اس کی نظر میں تم بادشاہ ہو، تاکہ ہم تمہارے ساتھ حکومت کریں۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ خدا ہم خادموں کو آدمیوں کے ہجوم میں آخر میں لانا چاہتا ہے، ایسے آدمیوں کی طرح جو اکھاڑے میں موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 117۔ کیونکہ بلا شبہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بیوقوف ہیں، مگر تم مسیح میں عقل مند ہو۔ ہم کمزور ہیں اور تم زوراور ہو۔ تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت۔ ہم اس وقت بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے ہیں اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں۔ وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں۔ وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کے مانند رہے۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب 9 سے 14 آیات۔ تاریخ دان جیروم مرفی اوکونر اس کا یوں مشاہدہ کرتے ہیں کہ پالوس رسول نے انہیں بے شک بہت تکلیف پہنچائی، جیسے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہیں
اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ شریعت پسندوں نے کہا کہ مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر پولس رسول نے والہانہ کہا، غلط۔ اگر مسیح زندہ نہیں ہوتے تو ہمارا ایمان بے فائدہ، تو ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے۔ شریعت پسندوں کی یہ باتیں کرنتھس میں پہنچنے والی تھیں، اور روح کے لوگ پورے طور پر ان سے مل کر پولس رسول کی تعلیمات کو، جن کی اپلوس نے جانفشانی سے آبیاری کی تھی، نکال پھینکنے والے تھے۔ تاہم روح کے لوگوں نے پولس رسول کو اس خط میں ایک غیر فانی پیغام لکھنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ حقیقت میں مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے بدن تو محض دکھاوا ہیں، اصل بات تو روح ہے۔ پولس رسول نے اس کی شدت سے مخالفت کی۔ کیا اتنے سارے گواہوں کی شہادت جو ان کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے گواہ ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں، غلط ہے؟ اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ تم اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 16 سے 20 آیات۔ دنیا میں موت ایک آدمی یعنی آدم کے وسیلہ سے آئی، اور آدم کی آل اولاد کو موت آئی۔ پولس رسول لکھتے ہیں، لیکن ایک اور آدمی یعنی یسوع نے موت کو شکست دی، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ کیا اس پر انہوں نے غور نہیں کیا؟ صفحہ نمبر 118 کہ دانہ اس وقت تک نہیں اگتا جب تک وہ زمین میں مر نہیں جاتا۔ جب یہ اگتا ہے تو خدا اس کو نیا بدن دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بدن بھی فنا کی حالت میں بوئے جاتے ہیں اور بقا کی حالت میں جی اٹھتے ہیں۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی باتیں کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں۔ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم ابدی حیات کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 51 آیت سے 54 آیات تک۔ اسی پر پولس رسول موت کے خوف کے سوار ہونے پر دلیری سے مدافعت کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں، اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اے قبر، تیری فتح کہاں رہی؟ خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے فتح بخشتا ہے۔ پولس رسول نے یہ خط کرنتھس کو روانہ کر دیا اور پھر تیتس کی طرف سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے، جو اپلوس کے پاس پہلے ہی وہاں موجود تھے اور اس ناگفتہ بے حالت کو سدھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جواب میں زیادہ دیر نہ لگی، جو نہ تو بالکل خراب تھا اور نہ ہی اتنا اچھا تھا۔ گھمبیر رویے کو کافی حد تک درست کیا گیا اور بدچلن کو جماعت سے خارج کیا گیا تھا، یعنی پولس نے اس وقت اسے معاف کرنے اور بحال کرنے کی سفارش کی تھی، جبکہ جماعت کا طریقہ کار بیان نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ اور سنجیدہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شرعی طریقہ کار بہتوں نے اپنا لیا تھا۔ کم از کم مرفی کو آنر کے خیال میں روح کے لوگوں نے ان کی شرعی لوگوں کے ساتھ موافقت کی وجہ صرف پولس رسول کی مخالفت کرنا تھا۔ نفاق کے لیے یہی وجہ کافی تھی، جس سے کلیسیا میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط میں پولس رسول کا جواب آیا، جس کا مضمون اختلافی نوعیت کا تھا کہ چند تاریخ دان سمجھتے ہیں کہ 2 خطوط کو یکجا کیا گیا ہے۔ دوسرے کرنتھیوں میں 2 اقتباسات تلخی لیے ہوئے ہیں، جن میں باقی کے خط سے واضح فرق نظر آتا ہے۔ پہلا اقتباس دوسرا کرنتھیوں 6 کی 14 سے 17 آیات تک ہے۔ دوسرا اقتباس 10ویں باب کی پہلی آیت سے
बाब के आखिर तक। बाज मौर्रिख बल्कि तमाम के तमाम कहते हैं कि ये दूसरे खत से लेकर इस खत में इकट्ठा किया गया है। पौलुस कहते हैं अगर इन्हें अपनी शख्सियत मनवाने के लिए फ़ख्र भी करना पड़े तो उस पर भी फ़ख्र करेगा। हालांकि ये बेवकूफ़ी की बात है। ऐसा करने से वो अपना तजुर्बा बयान करते हैं कि वो मसीह के रसूल हैं। क्या वही अबरानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से हैं? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम हैं? यानी मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा। सफ़ा नंबर 119। बारहा मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए। 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 दिन और रात समंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, कौम के ख़तरों में, गैर कौमों के ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बयाबां के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मोहब्बत, मेहनत और मशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज़ आदब आती है। किसकी कमज़ोरी में कमज़ोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फ़ख्र करना ज़रूरी है तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी के मुतालिक है। खुदावंद यस्सु का खुदा और बाप, जिसकी अबद तक हम्द हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। तारीख़ गवाह है। आखिरकार शरई तहरीक के मुकाबले में पौलुस रसूल का नज़रिया बारावर हुआ, क्योंकि मसीहत ने शरीयत पसंदों के बजाय उनके नज़रिए को अपनाया। F.F. ब्रूस कहते हैं कि दर हकीकत जैसा कि पता चलता है कि उन्होंने करंथस के बजाय दूसरे शहरों में अपना असर कायम किया। लेकिन जिस चीज़ ने यहूदी मसीहत को ख़त्म किया, मौर्रिख पॉल जॉनसन अपनी किताब मसीहत की तारीख़ हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी के मुशाहिदे के मुताबिक ये पौलुस रसूल का मिशन नहीं था, बल्कि यरूशलेम की बर्बादी की वजह से हुआ, इसलिए कि यहूदी शरीयत का रसूख जाता रहा और मसीही दूसरी जगह अपना मरकज़ बनाने के लिए मजबूर हो गए। इसी दौरान पौलुस रसूल इफसस वापस चले गए। परसिकला और अकोला ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। जब पौलुस रसूल वहां से वापस आए तो उन्होंने एक कायमशुदा खुशहाल कलीसिया देखी जो उनके घर में फराहम होती थी। इफसस की खुदाई में 7 2 मंजिला घर मिले हैं जो शायद उनके घरों की तरह के होंगे, जिनकी शान बान से लगता है कि वो मतमूल लोगों के थे। तारीख गवाह है कि बालाखिर शरई तहरीक के मुकाबले में पौलुस रसूल का नज़रिया कामयाब हुआ। मसीहत ने शरीयत पसंदों के बजाय पौलुस रसूल का नज़रिया अपनाया। इफसस दरियाए कैस्टर के दहाने पर वाक़ है, जो मौजूदा तुर्की के नक्शे पर कोकिक मैंड्रीज है। 21वीं सदी में ये शहर महज खंडरात था, मगर कदीम दुनिया के ये मुकम्मल खंडरात हैं। उन दिनों में उसकी मसनूई बंदरगाह को काबिल इस्तेमाल रखने के लिए लगातार कैस्टर से उसके गाद को निकालना पड़ता था। जब रोमी सल्तनत को जवाल आया तो इफसस की बंदरगाह से गाद निकालना बंद हो गया, जिससे उसको बहुत तेजी से जवाल आया और 1090 में ये छोटा सा गांव रह गया और 14वीं सदी में उसको कोई तवज्जो ना मिली। सफ़ा नंबर 120। और बंदरगाह महज दलदली जमीन बनकर रह गई और उस शहर की मुसाफत समंदर से कोई 8 मील के फासले पर हो गई। पौलुस के जमाने में एशियाई कोचिक के रास्ते में सेसिलियन दर्रों के मशरिक में 500 मील में फैले हुए बल खाते पहाड़ों में आखिरी बंदरगाह थी। इस रास्ते पर होने की वजह से इस शहर को बहुत तरक्की मिली और चीज़ों के अलावा खुली फिजा में एक ऐसा थिएटर बनाया गया जिसमें 25,000 तमाशाई बैठ सकते थे। आज भी इफसस के खंडरात में आसार कदीमा के खजाइन नजर आते हैं। दूसरी सदी कबल मसीह के आखिर में रोमियो ने इफसस को अपने कब्जा में ले लिया और आसिया के सूबे का सदर मकाम बना दिया। इस वक्त तक यूनानियों को यहाँ बसे
तकरीबन 1000 साल हो चुके थे। उन्होंने अर्तमास देवी, जिसको रोमी डायना के नाम से पुकारते थे, का पहला मंदिर तामीर किया था। उसकी बहुत सी छातियों की वजह से उसको देवी माता कहा जाता था, जो जंगली हयात और फितरत की मुहाफिज समझी जाती थी। वो अपनी पाकीज़गी के लिए, सियासी रसूख, तालीम के लिए, तिजारत और सकाफत के लिए मशहूर थी। वो किसी भी सूरत में जिनसी रग़बत का निशाना ना समझी जाती थी। 356 कबल मसीह में पहला मंदिर उस रात एक शख्स ने नजर आतिश कर दिया। कहा जाता है कि उसी रात सिकंदर आजम पैदा हुआ। डायना का मंदिर एक शख्स ने नजर आतिश कर दिया। उसने ऐसा करने की वजह ये बताई कि वो अपना नाम तारीख में छोड़ना चाहता था। उसकी इस ख्वाहिश के एहतराम में उसका नाम हेरोस्ट्राटस था। बाज़ औक़ात ये एरोस्ट्राटस बोला जाता था। कदीम दुनिया में पहले की जगह दूसरा शानदार मंदिर 7 अजूबों में से एक था। एथनिया के पार्थियान से 3 गुना बड़ा था। ये इमारत 375 फीट लंबी और 180 फीट चौड़ी थी। इसके इर्द गिर्द 2 रोया सतून शुमार में 106 से 127 थे। ये कोई 40 फीट ऊंचे थे। इनकी शानो शौकत को देखने के लिए हजारों ज़ायरीन आते थे और यूं बहुत बड़ी आमदनी होती थी। सेडान के एंटिपटर ने दूसरी सदी में मंदिरों के मुतालिक तहरीर किया। ये पहाड़ आसमान को छूता था और लिखा, सूरज ने ओलंपस के अलावा इससे शानदार कुछ नहीं देखा। इफ्सस के अर्तमास के मंदिर जैसे ही मजहबी तारीख में चंद ही ऐसे मंदिर हुए हैं। मौरिख हेनरी पॉल ऑयडॉक्स अपनी किताब इन सर्च ऑफ लॉस्ट वर्ल्ड में लिखते हैं, एक शानदार मंदिर पैसे रखने के लिए आइडियल था जो वाकई बैंक बन गया। इसके अलावा इसके अपने ज़राए थे, शहरियों से महसूल और बंदरगाह के वाजिबात। ये वाकई एक पुरोहित के तहत ऐसी कैफियत में आ गई। इफ्सस के इबादत खानों में पौलुस रसूल का इस्तकबाल गैर मामूली खुशगवार था। 3 महीने के बाद उनको खारिज किया गया, लेकिन उस वक्त तक वो उस शहर को, उस इलाका में अपनी मिशनरी सरगर्मियों का मरकज बना चुके थे।